بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو مہر قاسم کی طرف سے لفظ آف نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ اعراف میں ایک شخص کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا کیا تھا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ اس میں اعظم جانتا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات شخص تھا اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس کی دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید میں کتے کا لفظ استعمال کیا، اور اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی۔ کیسے اس شخص کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے 70,000 لوگ لقمہ اجل بنے؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل لورز آف نالج پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کی معلومات سے بھرپور اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، بلم بن باورا ایک ایسا شخص گزرا ہے جو مستجاب الدعوات تھا، یعنی اللہ نے اسے اسم اعظم کے علم عطا کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کے پاس ایسا علم تھا کہ وہ زمین پر رہ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا۔ روایات کے مطابق بلم بن باورا یہودیوں کو بہت بڑا عالم تھا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبارین کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تو جبارین نے بلم بن باورا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کو کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بلم بن باورا کے واقعہ کو سورۃ الاعراف میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور پڑھ کر سنا دو ان کو حال اس شخص کا جس کو عطا فرمائی ہم نے اپنی آیتیں تو وہ صاف نکل گیا ان سے، پھر لگ گیا اس کے پیچھے شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے درجے اس کے ان آیتوں سے، مگر وہ مائل ہو گیا زمین کی طرف اور پیچھے چل پڑا اپنی خواہش کے، تو اس کی مثال ہو گئی مانند کتے کے، اگر بوجھ لا دو اس پر تو زبان لٹکائے، یا یوں ہی چھوڑ دو اسے تو بھی زبان لٹکائے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو بیان کرو ان سے یہ قصہ شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ دوستو، بلم بن باورا کے بارے میں ایک اور مشہور اور جمہور کے نزدیک ایک قابل اعتماد روایت ہے جو ابن مردوہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں اس شخص کا نام بلم بن باورا بتایا جاتا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جب جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں تو جبارین کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ جمع ہو کر بلم بن باورا کے پاس آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ بلم بن باورا نے پہلے تو منع کر دیا اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر ہے، میں ان کے لیے بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروں۔ جب بلم بن باورا نے صاف انکار کیا تو اس کی قوم اس کے سامنے اصرار کرنے لگی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے ہم پر حملہ کیا تو ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیں گے۔ قوم عمالقہ کے بہت زیادہ اصرار پر آخر کار اس نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا۔ جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اسے منع کر دیا جاتا ہے، وہ اپنی قوم کو صاف انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کی قوم بد دعا کے لیے بضد تھی۔ جب اصرار کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے دولت کا سہارا لیا۔ انسان بہت لالچی ہے اور دولت کا پجاری ہے، یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ جواہرات اور قیمتی تحائف دے کر بلم بن باورا لالچ کے نشے میں اندھا ہو گیا اور بالآخر وہ بد دعا کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بیوی نے مال و دولت اور تحائف دے کر اسے بد دعا کرنے پر راضی کیا، تو دوستو وہ اپنی گدی پر سوار ہوا اور ایک پہاڑ کی طرف چل پڑا، لیکن جب پہاڑ کی طرف جانے لگا تو اس کی گدی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف بھاگتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر بھی اسے توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنا ارادہ ترک کر دے۔ وہ
اپنی گدی کو مارتے اور گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گدی کو قوت گواہی بخشی اور وہ بولنے لگ گئی اور کہا کہ اے بلم بن بورا، تو اتنا برا ہو گیا ہے کہ اپنی ہی ہاتھوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنے جا رہا ہے۔ اگر تو اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرے گا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ لیکن وہ دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی اور وہ چلتا رہا۔ آخرکار پہاڑ پر پہنچ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا تو خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا تو اس کی زبان سے اپنے اور اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکل جاتی۔ وہ کلمات بد دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلتے۔ جبارین کی قوم نے جب یہ دیکھا تو چیخ اٹھے کہ بلم بن بورا، تو ہمارے حق میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے آیا تھا، تو پھر ہمارے خلاف یہ بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ بلم بن بورا نے سر پیٹ لیا اور کہا کہ میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے، میری دعا کی قبولیت سلب ہو گئی ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پا رہا ہوں۔ اس کا ایمان برباد ہو گیا اور اسے یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اتنی باہر آ گئی کہ سینے تک لٹک گئی، اور اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرنے کی وجہ سے اس کی زبان ساری زندگی لٹکی ہی رہی۔ آخرکار جب کوئی بات نہ بنی تو بلم بن بورا نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک اور ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہتے ہو تو ہزاروں خوبصورت اور جوان عورتوں کو اچھے لباس اور زیورات سے راستہ کر کے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر اس پورے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی غلط کام کر لیا تو اس لشکر پر عذاب نازل ہوگا اور اسے شکست ہوگی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ بنی اسرائیل کا ایک برا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا۔ اسے ایک عورت پسند آ گئی، اس نے عورت کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ کیا یہ عورت مجھ پر حلال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ عورت تجھ پر حلال نہیں ہے۔ یہ سن کر شمعون بن یعقوب بھڑک اٹھا اور کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں۔ وہ اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور اس عورت سے زنا کیا اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیا۔ لیکن ایسا کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں طاعون کا مرض پھیل گیا اور صرف ایک ہی گھنٹے میں 70,000 افراد اس مرض کی وجہ سے لقمہ اجل بنے اور سارا لشکر منتشر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو نامراد لوٹنا پڑا۔ دوستو، بلم بن بورا اپنی لٹکی ہوئی زبان کے ساتھ کتے کی طرح زندگی گزارتا رہا اور آخرکار عبرتناک موت سے ہمکنار ہوا۔ تو ناظرین، اس واقعے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ جب انسان کی آنکھوں پر مال و دولت کے لالچ کی پٹی بن جائے تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور دوسری یہ کہ چاہے ہم نے ہزاروں نیک کام کیے ہوں مگر اللہ کی ایک نافرمانی ان سب نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دوستو، بلم بن بورا جیسا عالم، عابد اور زہد بھی جب اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو راندہ درگاہ بن جاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ احتیاط اور تحقیق سے کام لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کا طلبگار ہوں۔